بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ غسل کا بیان۔ غسل سے پہلے وضو کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاکی کا غسل فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، اس کے بعد اپنی انگلیوں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا کھلالا کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ غسل میں بدن پر پانی بہانے سے صرف ادا ہو جاتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، لیکن پاؤں نہیں دھوئے، البتہ اپنی شرمگاہ اور جسم پر لگنے والی گندگی کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا، اس کے بعد غسل کی جگہ سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ آپ کا ناپاکی کا غسل یہی تھا۔ غسل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پردے کا انتظام کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے جائے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا جائے اور اس پر لگی ہوئی گندگی کو دور کیا جائے، پھر وضو کا اہتمام ہو، لیکن پاؤں نہ دھوئے جائیں، پھر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں، انہیں اچھی طرح تر کیا جائے، پھر تمام بدن پر پانی بہایا جائے، آخر میں غسل کی جگہ سے الگ ہو کر پاؤں دھوئے جائیں۔ غسل خانہ صاف ہو تو پاؤں وہاں بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ وہ برتن کیا تھا؟ ایک بڑا پیالہ جسے فرق کہا جاتا، 1 سا یا اس کے قریب سے غسل کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاکی غسل کی حالت پوچھی گئی تو انہوں نے 1 سا کے برابر پانی کا برتن منگوایا، اس سے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا۔ غسل کے بیچ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور سوال کرنے والے کے بیچ پردہ لگا تھا۔ اگر آدمی زیادہ خرچ نہ کرے تو 1 سا پانی سے بخوبی غسل ہو سکتا ہے۔ اس حدیث پر حدیث کا انکار کرنے والے بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے سامنے غسل کرنے کا بیان ہے، لہٰذا حدیثوں کی سچائی بیکار ہے۔ حالانکہ غسل پر پردہ کیا گیا ہے اور جن کے سامنے آپ نے غسل کیا وہ آپ کے محرم تھے، کیونکہ ایک تو رضاعی بھانجا اور دوسرا رضاعی بھائی تھا۔ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی آدمی نے غسل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تجھے 1 آس پانی کافی ہے۔ ایک دوسرا آدمی بولا، مجھے تو کافی نہیں ہے۔ جابر رضی نے فرمایا کہ یہ مقدار اس آدمی کو کافی ہو جاتی تھی جس کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے اور وہ خود بھی تجھ سے بہتر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑے میں ہماری امامت کرائی۔ معلوم ہوا کہ حدیث کے خلاف جھگڑنے والے کو سختی سے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت بن محمد بن حنفیہ کو سمجھایا۔ سر پر 3 بار پانی بہانے کا بیان۔ زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ نہاتے وقت ہلاب، دہی وغیرہ کا استعمال یا خوشبو سے ابتدا کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاکی کا غسل کرنے کا ارادہ فرماتے تو کہیں چیز ہلاب جیسی منگواتے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے شروع کرتے، پھر بائیں طرف لگاتے تھے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے۔ ہم بستر ہونے کے بعد دوبارہ بیوی کے پاس جانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے
ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ بعد میں آپ اپنی سب بیویوں کے پاس دورہ فرماتے، پھر دوسرے دن احرام باندھتے۔ اس کے بعد وضو، آپ کے جسم مبارک سے خوشبو کی مہک نکل رہی ہوتی۔ مسلم میں ہے کہ جب آدمی ہم بستر ہونے کے بعد دوبارہ بیوی کے پاس جائے تو وضو کر لے، لیکن وضو کرنے کا حکم واجب اور فرض نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا رات دن کی ایک گھڑی میں دورہ کر لیتے، باوجود یہ کہ اپنی 11 بیویاں تھیں۔ ایک دوسری روایت میں 9 عورتوں کا ذکر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا آپ میں اس قدر طاقت تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو کہا کرتے تھے آپ کو 3 مردوں کی طاقت ملی تھی۔ 11 سے مراد 9 بیویاں اور 2 آپ کی کنیز ہیں، ایک کا نام مریہ اور دوسری کا ریحانہ تھا۔ خوشبو لگا کر نہانا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک کو دیکھ رہی ہوں جب آپ احرام باندھ رہے ہوتے۔ باب لگاؤ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا غسل کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ پہلے خوشبو لگائی پھر غسل فرمایا۔ نہانے کے دوران بالوں میں خلال کرنا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاکی کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے۔ جب آپ سمجھ لیتے کہ کھال تر ہو چکی ہے تو اس پر 3 بار پانی بہاتے، پھر اپنا باقی جسم دھوتے۔ مسجد میں آنے کے بعد ناپاکی کا علم ہو تو فوراً نکل جائے اور تیمم نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار نماز کے لیے تکبیر کہی گئی، جب صفیں برابر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مصلی پر کھڑے ہوتے ہی آپ کو یاد آیا کہ میں ناپاکی سے ہوں، چنانچہ آپ نے ہم سے فرمایا، اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ لوٹ گئے اور جلدی سے غسل کر کے واپس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ناپاکی کے غسل میں دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نیزی یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان یا تکبیر کے بعد کسی صحیح بہانے کی بنا پر مسجد سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ تنہائی میں ننگے نہانا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہایا کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہاتے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ آپ کسی بیماری سے مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے نہاتے وقت اپنے لباس ایک پتھر پر رکھ دیا ہوا یوں کہ وہ پتھر ان کا کپڑا لے بھاگا۔ موسیٰ علیہ اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھوسیے گفتانگ بڑے ہوئے ہیں، اس لیے شرم کے مارے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے، کہیں عیب ظاہر نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کے پیش نظر دوسروں کے سامنے ستر کھولنا جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے کہ ان پر سونے کی مکڑی برسنے لگی۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس
موقع پر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، جو تم دیکھ رہے ہو، کیا میں نے تمہیں ان سے بے نیاز نہیں کیا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، مگر میں تیرے کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کی خوبی بھی ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اس خوبی میں آواز بھی ہے۔ لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ اسے ابہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ پر پردہ کیے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، جناب میں ہوں ام ہانی رضی اللہ عنہ۔ ناپاک کا پسینہ اور مسلمان کا ناپاک نہ ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ کے کسی راستے میں ملے اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ناپاکی سے تھے۔ وہ کہنے کہ میں آپ سے الگ ہو گیا۔ جب غسل کر کے واپس آیا تو آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی تو میں پاکی کے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا برا خیال کیا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے پسینے کے پاک ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ جب بدن پاک ہے تو جو بدن سے نکلے اسے بھی پاک ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ ناپاک کی گندگی حکمی ہے اور کافر کی اعتقادی۔ جب تک بدن پر کوئی حقیقی گندگی نہ ہو ناپاک نہیں ہوتا۔ جنابت کے بعد صرف وضو کر کے سونا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی ناپاکی کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تم میں کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو وضو کر لے اور سو جائیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ پہلے شرمگاہ سے گندگی کو دھو لیں، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کریں، لیکن اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ناپاکی کا حالت میں نہائے بغیر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ جب بیوی اور شوہر کے ختان گپتانگ مل جائے تو غسل ضروری ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی عورت کے چاروں حصوں کے بیچ میں بیٹھ گیا پھر اس کے ساتھ کوشش کی یعنی دخول کیا تو یقیناً غسل ضروری ہو گیا۔ بعض حضرات نے یہ بات اختیار کی ہے کہ صرف دخول سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک منی نہ نکلے، شاید انہیں یہی حدیث نہ پہنچی ہو۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔